ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ معزز ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 36ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ بے شک تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا پالنہار ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں، اے لوگوں سن لو کہ خدا تمہارا ایک ہے، تم سب کا ایک ہی خدا ہے اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہو، بلکہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ واللہ رب العزت صاف طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ پوری دنیا کے حکماء، پوری دنیا کے لیڈران، پوری دنیا کے طاقتور لوگوں سن لو کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لا الہ الا ہوا، سوائے اس کے وہی تمہارا خدا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ هو الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بتلا رہے ہیں اور انسان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ انسانوں تمہارا خدا ایک ہے اور اس کی بے شمار نشانیاں ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، جن کو تم استعمال کرتے ہو، اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی اس کی ہزاروں نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ اللہ رب ہزاروں نشانیاں ظاہر میں ہیں اور ہزاروں نشانیاں باطن میں ہیں، جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل، یعنی جو زمین جو تمہارے لیے بچھونا ہے، جس پر تم رہتے ہو، جس پر تم بستے ہو، جس پر تم چلتے پھرتے ہو، جس سے تم غلہ اگاتے ہو، جس سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، وہ زمین اور وہ آسمان جو تمہارے اوپر بغیر ستونوں کے جس کو قائم کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، جس کی زمین سے آسمان تک کی لمبائی اور اس کی چوڑائی تمہیں معلوم نہیں، اور جو بغیر کسی پلر پر جس کو قائم نہیں کیا گیا بلکہ وہ بغیر ستون کے قائم کیا گیا ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین اللہ کی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات دن کا اختلاف کہ پہلے دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر دن کا آنا، اور اس طرح مسلسل ان کا ایک دوسرے کے بعد آتے رہنا اور ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہنا، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ نے ان کو متعین کر دیا ہے اور اسی کے اعتبار سے وہ گردش کر رہے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف، والفلک التی، اور اے لوگو سنو وہ کشتیاں، وہ جہاز جو سمندر کے اندر دوڑتی ہیں، چونکہ جہاز تو آج بنا ہے، کشتیاں تو آج بنی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انجن والی کشتیاں ہو یا بے انجن والی کشتیاں، والفلک التی، وہ کشتی، تجری فی البحر، جو سمندر میں دوڑتی ہے بجلی کی رفتار سے، جو سمندر میں دوڑتی ہے تمہارے سامانوں کو لاد کر، جو سمندر میں دوڑتی ہے تم کو لے کر سمندروں کے اندر دوڑتی ہیں، بما ینفع الناس، جس سے لوگ
فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، جن پر لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، جن سے تمہارا آپس کے ایک ملک کا دوسرے ملک میں سامان بھیجا جاتا ہے، وہ کشتیاں، وہ جہاز سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور وہ بارش کا پانی جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ نازل کرتا ہے، جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، یعنی وہ زمین کو اللہ رب العزت بارش کے ذریعے وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ زمین دوبارہ پیداوار دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا اور یہ زمین سے فصل کا اگنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کو اللہ رب العزت کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں تمام چوپایوں کو پھیلا دیا، جس اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس کے ذریعے اس نے زمین کو زندہ کر دیا مردہ ہونے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طریقے کے ہر قسم کے چوپایوں کو اور جانداروں کو ان میں پھیلا دیا، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی پورا گرم ہوا کا چلنا، کبھی سرد ہوا کا چلنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا وہ کنٹرول، اور بادلوں کا وہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونا، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بتلا رہے ہیں اور انسان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ انسانوں، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ یہ آسمان اور زمین کا قائم ہونا، اور یہ چاند ستارے اور سیاروں کا اپنی اپنی مقررہ وقت پر گردش کرنا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر ان کا غروب ہونا، اور اسی طریقے سے یہ زمین پر پہاڑوں کا جمایا جانا اور ندی اور نہروں کا جاری کرنا، اور اسی طریقے سے سیاروں کا اور کہکشاؤں کا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کشتیوں کا جو سمندروں میں چلتی ہیں تم کو لے کر اور تمہارے سامانوں کو لے کر، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و خوض کرتے ہیں، جو ہر چیز میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے